الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل والشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق إخفاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق بيمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 قسم کے ایسے خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جن کو اللہ تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، جس دن اللہ تعالی کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. میدان محشر قیامت کے بعد قائم ہوگا. اس دن تمام انسان اور جنات کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ضروری ہوگا. کوئی بھی انسان، کوئی بھی جن اللہ تعالیٰ کی گرفت سے، اللہ تعالیٰ کو حساب دینے سے بچ نہیں سکے گا. حشر کے دن کی سختی کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ، اور دوست اپنے دوست کو دیکھنے کے باوجود اس سے پوچھے گا نہیں کہ انسان جس دوست کی دنیا میں قسمیں کھاتا تھا، جس دوست کی تعریفیں کرتا نہیں تھکتا تھا کہ میرا دوست بڑا باوفا ہے، ہر وقت میرا ساتھ دیتا ہے، خوشی میں بھی ساتھ دیتا ہے، غمی میں بھی ساتھ دیتا ہے، تو وہ دوست قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنے دوست کو دیکھ لے گا، پہچان لے گا، لیکن اس سے پوچھے گا نہیں کہ بھائی تیرا کیا حال ہے، کیسی گزر رہی ہے. اس وقت ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن عذاب سے چھوٹنے کے لیے مجرم اس بات کی تمنا کرے گا کہ اس کے بدلے میں، اس کے فدیے میں اس کے بیٹوں کو، اس کی بیوی کو اور اس کے بھائیوں کو، اس کے خاندان کو، بلکہ تمام اہل زمین کو اس کے بدلے میں دے دیا جائے اور وہ خود عذاب سے چھوٹ جائے. وہ اس بات کی تمنا کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. یعنی جو آدمی مجرم ہوگا، گناہگار ہوگا، کافر ہوگا، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوگا، وہ اس بات کی تمنا کرے گا کہ وہ اپنے بدلے میں اپنے ہی بیٹوں کو دے دے، خود عذاب سے چھوٹ جائے، خود عذاب سے بچ جائے.
اپنے بدلے میں اپنی بیوی کو دے دے خود عذاب سے بچ جائے، اپنے بدلے میں اپنے بھائیوں کو دے دے خود عذاب سے بچ جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ گناہگار آدمی، اللہ کا نافرمان آدمی کسی کا خیر خواہ نہیں ہوتا، وہ خود غرض ہوتا ہے، مطلبی ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا میں بھی گناہگار لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے کہ جو آدمی گناہگار لوگوں کی صحبت میں اٹھے گا بیٹھے گا اس پر گناہگار لوگوں کا اثر ہوگا، اور جو آدمی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا اس پر نیک لوگوں کا اثر ہوگا، وہ نیکی کی طرف مائل ہوگا، نیک کام کرنے والا بنے گا۔ تو اس لیے ہمیں دنیا میں بھی گناہ گاروں کی صحبت سے بچنا چاہیے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہم پر نیکی کا اثر زیادہ ہو، گناہوں سے ہم بچنے والے بنیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ۔ اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع فرمائیں گے اور وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ حشر کے دن کے مقابلے میں ہم دنیا میں چند منٹ گزار کر آئے ہیں، ایک گھڑی گزار کر آئے ہیں، یعنی حشر کا دن بہت لمبا دن ہوگا جس کی مقدار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ حشر کا دن 50,000 سال کے برابر لمبا ہوگا۔ تو اس دن لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہماری دنیا کی زندگی حشر کے دن کے مقابلے میں صرف چند منٹ کی تھی، ایک گھڑی کی تھی، یعنی اتنا لمبا دن ہوگا۔ اور حشر کا دن لمبا کفار کے لیے، گناہگاروں کے لیے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے حشر کا دن صرف ایک فرض نماز کے وقت کے برابر ہوگا۔ جتنی دیر میں انسان فرض نماز پڑھتا ہے اتنی دیر میں ایمان والوں کے لیے حشر کا دن گزر جائے گا۔ تو حشر کا دن بڑا سخت دن ہوگا۔ یتعارفون بینہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ وہاں پر ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی صحیح، بھائی اپنے بھائی کو پہچانے گا، باپ بیٹے کو پہچانے گا، بیٹا باپ کو پہچان لے گا، اولاد اپنے ماں باپ کو پہچانے گی، ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانیں گے، لیکن پہچاننے کے باوجود کسی کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی کہ میں عذاب سے بچ جاؤں، باقی جس کا جو بنتا ہے بنے۔ مسلم شریف میں حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج مخلوقات سے بالکل قریب آ جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں سے اس کا فاصلہ 1 میل کے برابر رہ جائے گا۔ سورج لوگوں سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض لوگ ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور بعض لوگ گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور بعض لوگ اپنی کمر تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور بعض لوگ اپنے منہ تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، پسینہ ان کے منہ میں جا رہا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے دکھایا، ایسی ہولناک صورت ہوگی، خوفناک صورت ہوگی کہ ایسی صورت کا ہماری عقل تصور نہیں کر سکتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین برابر ہو اور کوئی آدمی ٹخنوں تک پسینے میں ہو، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کوئی منہ تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہو۔ جب کہیں پر زمین برابر ہو، سیلاب آ جائے تو سارے آدمی برابر ٹخنوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، یا گھٹنوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، یا کمر تک پانی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، برابر ہوں گے۔ لیکن ایسے نہیں ہوتا کہ ایک آدمی ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہے، ایک آدمی گھٹنوں تک ہے اور ایک آدمی کمر تک ہے۔ اس کا ہماری عقل تصور نہیں کر سکتی، لیکن اللہ تعالی حشر کے میدان میں ایسا کریں گے، ہر آدمی اپنے اپنے اعمال کے حساب سے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔
اور اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ تمام مسلمانوں کے یہ ایمان کا حصہ ہے اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے، اپنے سامنے کھڑا کریں گے، حساب کتاب لیں گے، پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے۔ تو اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ جو آدمی اس پر ایمان نہیں لاتا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يضر حرها يومئذ مؤمنا ولا مؤمنا، اس دن سورج کی گرمی سے مومن مرد اور مومنہ عورت کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس سے مراد کامل مومنین ہیں، جیسے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، جن کا ایمان کامل ہوگا، جو کامل طریقے سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر، طریقوں پر عمل کریں گے، کامل مومن ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ سورج کی گرمی سے محفوظ فرما لیں گے۔ اور اس مشکل دن میں، سخت دن میں، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ساتھ بڑے اعزاز و اکرام اور انعام والا معاملہ فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ حشر کے دن کی سخت دھوپ اور سخت گرمی سے بچا کر اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ بڑا پرسکون اور راحت والا ہوگا۔ جیسے آج کل ایئر کنڈیشن محلات ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشن محلات میں دھوپ کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، گرمی اور تپش محسوس نہیں ہوتی، اس سے کہیں زیادہ بہتر، کہیں زیادہ آرام دہ عرش کا سایہ ہوگا۔ جن لوگوں کو میدان محشر میں عرش کا سایہ نصیب ہوگا، وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پر فرمایا، الامام العادل، انصاف کرنے والے حکمران، یہ لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اس حدیث پاک میں امام کا معنی ہے مقتدا، جس کا مصداق مسلم، حاکم، امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ لفظ امام سے مراد حاکم اعلیٰ کے ساتھ ساتھ ہر وہ مسلمان ہے جس پر دوسرے مسلمانوں کی کسی بھی معاملہ میں ذمہ داری ہو، مثلا وہ کسی تنظیم کا صدر ہو، کسی ادارے کا پرنسپل ہو، کسی ادارے کا مالک ہو، کسی ادارے کا جی ایم ہو یا کسی ادارے کا سپروائزر ہو۔ اگر کسی کے نیچے چند لوگ بھی کام کرتے ہیں، شریعت کا مطالبہ اس سے بھی یہی ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کرے، عدل کرے۔ عدل کرنے والے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، تو جو لوگ انصاف کرنے والے ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نور کے ممبروں پر دائیں جانب ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، محافظ ہے، اور تم میں سے ہر شخص سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی گھر کا سربراہ ہے، اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کے ساتھ عدل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، انصاف کیا تھا یا نہیں کیا تھا، ان کے حقوق ادا کیے تھے یا نہیں کیے تھے۔ والد کے انتقال کے بعد بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو وراثت میں حصہ دیا تھا یا نہیں دیا تھا، اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ دیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ تو جو آدمی کسی بھی ادارے کا یا کسی بھی تنظیم کا یا کسی گھر کا سربراہ ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا تم نے ان کے ساتھ انصاف کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
فتح مکہ کے موقع پر ایک عورت نے چوری کر لی. اس عورت کی قوم گھبرا کر اس عورت کو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے پاس لے آئے اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کی سفارش کریں تاکہ یہ سزا سے بچ جائے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کی سفارش کی. جیسے ہی سفارش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ غصے کی وجہ سے تبدیل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسامہ کیا تم مجھ سے اللہ کی حدود کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فوراً سمجھ گئے کہ میں نے سفارش کر کے غلطی کی ہے. فوراً عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ میرے لیے استغفار فرمائیں، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے معافی مانگے. شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب حمد و ثنا بیان کی. اس کے بعد فرمانے لگے کہ تم سے پہلی امتیں اس وجہ سے ہلاک ہوئیں، تم سے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں کوئی طاقتور اور معزز آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور اور غریب آدمی چوری کرتا اس پر شرعی حدود قائم کرتے، اس کو سزا دیتے. اس وجہ سے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی میں اس کا ہاتھ بھی ضرور کاٹوں گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. اس کے بعد اس عورت نے بڑی اچھی توبہ کی، اس نے شادی بھی کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد وہ عورت میرے پاس آیا کرتی تھی اور میرے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کرتی تھی، دین کی باتیں پوچھا کرتی تھی. تو قانون اور اصول سب کے لیے برابر ہوتے ہیں. غریب کے لیے بھی وہی قانون ہوتا ہے جو امیر کے لیے ہوتا ہے. جو اصول غریب کے لیے ہوتا ہے وہی اصول امیر کے لیے بھی ہوتا ہے. اصول اور قانون سب کے لیے برابر ہے، امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہوتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں. ان کی زیرہ گم ہو گئی، بڑی قیمتی اچھی زیرہ تھی. چند دنوں کے بعد انہوں نے کوفہ کے بازار میں دیکھا ایک ذمی اس زیرہ کو فروخت کر رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس زیرہ کو پہچان لیا. اس ذمی کے پاس گئے اور فرمایا کہ یہ زیرہ میری ہے. وہ ذمی کہنے لگا اس وقت یہ زیرہ میرے پاس ہے، میرے قبضہ میں ہے، لہذا یہ زیرہ میری ہے، میں اس کا مالک ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم غلط کہتے ہو. اس زیرہ کو نہ میں نے فروخت کیا نہ میں نے کسی کو تحفۃً دیا. یہ زیرہ مجھ سے گر گئی تھی، گم ہو گئی تھی، لہذا یہ زیرہ میری ہے. تو وہ ذمی اس پر کہنے لگا کہ چلو مسلمانوں کے قاضی کے پاس چلتے ہیں، اس سے فیصلہ کرواتے ہیں. اب امیر المؤمنین وقت کا بادشاہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور وہ ذمی کافر دونوں قاضی شریح بن حارث رحمہ اللہ کے پاس پہنچے. وہ کوفہ کے قاضی تھے. قاضی شریح بن حارث رحمہ اللہ نے دونوں کی بات کو توجہ کے ساتھ سنا. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے کہ امیر المؤمنین مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں، یہ زیرہ آپ کی ہے، لیکن دعوے کی تصدیق کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ کے پاس گواہ ہیں تو آپ گواہ پیش کریں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس دو گواہ ہیں، ایک میرا غلام اور ایک میرا بیٹا حسن. اس پر قاضی شریح رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی گواہی ناقص ہے، اس لیے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بطور تعجب فرمایا کہ ایسے شخص کی گواہی قبول نہیں جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے.
کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں پہنچا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ نے نہیں پڑھا؟ تو قاضی رحمہ اللہ کہنے لگے کہ آپ کی تمام باتیں درست ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جنتی ہیں اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں تو اسلام کے اصول کی بات کر رہا ہوں کہ اسلام کا اصول اور قانون یہ کہتا ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی شخصیت ہو، اسلام نے جو قانون بنایا ہے وہ سب کے لیے برابر ہے، تو بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو ذمی سے فرمانے لگے کہ میرے پاس ان کے علاوہ اور کوئی گواہ نہیں، لہٰذا یہ زیرہ تم لے جاؤ۔ جب اس ذمی نے، کافر نے اسلام کا ایسا نظام عدل دیکھا تو وہ متاثر ہوا، بغیر نہ رہ سکا۔ وہ کہنے لگا امیر المؤمنین، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ زیرہ آپ کی ہے، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور بندے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہی دین برحق ہے۔ یہ کہہ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ وقت کا بادشاہ ہے، وہ ایک اختلافی مسئلے کو اپنے ماتحت قاضی کے سامنے رکھتا ہے، قاضی اپنے بادشاہ کے خلاف فیصلہ دے رہا ہے۔ اسلام شخصیت کو نہیں دیکھتا، اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کون شخص ہے، اسلام یہ دیکھتا ہے کہ حق پر کون ہے۔ چاہے وہ کافر ہو تو اسلام کافر کے حق میں فیصلہ دے گا، مسلمان کے حق میں فیصلہ نہیں دے گا۔ چاہے وہ مسلمانوں کا بادشاہ ہو تو اسلام جو حق پر ہوگا اس کے حق میں فیصلہ دے گا، شخصیت کے حق میں فیصلہ نہیں دے گا۔ یہ اسلام کا نظام عدل ہے۔ اس نظام عدل سے وہ کافر ذمی متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ جب وہ مسلمان ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب تم مسلمان ہو گئے ہو، لہذا یہ زیرہ میں تمہیں ہدیہ کرتا ہوں، اور ایک اونٹ بھی ان کو ہدیے میں دیا۔ تو اسلام ہمیں انصاف کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی حشر کے میدان میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ پہلے نمبر پر الامام العادل، انصاف کرنے والے حکمران، جو لوگ انصاف کریں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دے۔ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نوجوان کے دل میں بہت سی امنگیں ہوتی ہیں، بہت سی خواہشات ہوتی ہیں۔ اگر کوئی نوجوان ان خواہشات پر قابو پا کر اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس کو میدان محشر کی سخت دھوپ اور تیز گرمی سے بچا کر اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن دیکھیں۔ آپ کا بچپن بھی برائیوں سے پاک ہے، بت پرستی اور شرک سے محفوظ ہے۔ بچپن میں بھی آپ برے اعمال سے محفوظ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کو دیکھیں، آپ کی جوانی بھی برے اعمال سے محفوظ ہے، بت پرستی سے محفوظ ہے، مشرکانہ اعمال سے محفوظ ہے۔ ابھی تک نبوت نہیں ملی، اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہونا شروع نہیں ہوئی۔ نبوت سے پہلے کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل پاک صاف ہے۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں غار حرا میں تشریف لے جاتے
اور کئی کئی دن اللہ کی عبادت میں وہاں گزار دیتے۔ جب راشن کھانا پینا ختم ہو جاتا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وہاں کھانا پہنچا کر آتی۔ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے صبح مسجد حرام میں تشریف لے جاتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی نبوت سے پہلے کی ہے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہا تھا۔ اس زمانہ جاہلیت میں مشرکین کی یہ عادت تھی کہ جب وہ بیت اللہ کا طواف کرتے تو طواف کرتے ہوئے دو بتوں کو چھوتے تھے۔ تو حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میں آپ کے ساتھ طواف کر رہا تھا تو ان دو بتوں کے پاس سے گزرتے ہوئے میں نے بھی ان کو چھو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ان کو نہ چھوؤ۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے دل میں سوچا کہ دیکھتا ہوں ان کو چھونے سے کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دوبارہ جب میں وہاں سے گزرا آپ کے ساتھ تو دوبارہ میں نے ان کو چھوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ تمہیں ایک دفعہ منع نہیں کیا کہ ان کو نہ چھوؤ۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ یعنی یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے۔ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں سے کنارہ کشی کرتے تھے، بتوں سے اعراض کرتے تھے، صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں ایک نوجوان غلام کی عبادت کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نوجوان غلام خریدا۔ جب وہ خرید رہا تھا تو اس نوجوان غلام نے 3 شرطیں رکھی۔ پہلی شرط کہ جب فرض نماز کا وقت ہو جائے گا آپ مجھے فرض نماز پڑھنے سے منع نہیں کر سکتے، کہ جیسے ہی فرض نماز کا وقت ہوگا میں فرض نماز پڑھوں گا، تمام کام چھوڑ کر آپ مجھے روک نہیں سکتے کہ ابھی نہ پڑھو، تھوڑی دیر بعد پڑھ لینا، ابھی ٹائم پڑا ہے، آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے۔ دوسری شرط یہ رکھی کہ میں صرف آپ کی خدمت، آپ کا کام دن کے وقت کروں گا، رات کو کام کرنے سے آزاد رہوں گا، رات کو کوئی کام نہیں ہوگا۔ اور تیسری شرط یہ رکھی کہ گھر میں میرے لیے الگ کمرہ ہوگا جس میں میرے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جو آدمی غلام خرید رہا تھا اس نے یہ تینوں شرطیں منظور کر لی۔ اس نے کہا مجھے یہ تینوں شرطیں منظور ہیں۔ اس کو اپنے گھر لے آیا اور گھر کے کمرے دکھائے کہ ان میں سے جو تمہیں پسند ہے وہ تم اپنے لیے رکھ لو۔ تو اس غلام نے جو کمرہ نہایت خراب اور ویران تھا اس کو پسند کیا۔ مالک نے پوچھا کہ اس ویران اور خراب کمرے کا کیا کرو گے؟ تو اس نوجوان غلام نے کہا کہ یہ ویران اور خراب کمرہ اللہ کے ہاں ایک باغیچہ ہے۔ اب وہ دن کو مالک کی خدمت کرتا، جب فرض نماز کا ٹائم ہو جاتا فرض نماز ادا کرتا، رات کے وقت اس کمرے میں تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتا۔ ایک دن مالک نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح رات کو تنہائی میں اس کمرے میں کیا کرتا ہے۔ اس نے جا کر دیکھا وہ غلام سجدے میں پڑا ہوا ہے، آسمان اور زمین کے درمیان اس کے سر پر نور کی قندیل لٹک رہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے اے اللہ اگر دن کو اپنے مالک کی خدمت لازم نہ ہوتی تو میں سارا دن اور ساری رات تیری عبادت میں لگا رہتا۔ جب مالک نے یہ منظر دیکھا اس نے اپنی بیوی کو بھی بلایا، اس کو یہ منظر دکھایا اور خوب روئے دونوں، اور اپنے غلام سے کہنے لگے کہ ہم نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا تاکہ تم سارا دن اور ساری رات اللہ کی عبادت کر سکو۔ تو یہ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں یہی ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے
اللہ اس کا کیا انعام عطا فرمائیں گے کہ جب میدان محشر ہوگا، تمام لوگ جمع ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو حکم فرمائیں گے کہ تم میرے عرش کے سائے میں آ جاؤ۔ عرش کا سایہ اتنا آرام دہ ہوگا، آج کل کے اے سی روم، ایئر کنڈیشن محلات بھی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عرش کا سایہ اتنا آرام دہ اور پرسکون ہوگا۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں جوانی دی ہے، تو ہم جوانی میں اللہ کی عبادت کریں، جوانی میں اللہ کو راضی کریں۔ اللہ پھر ہمیں ایسے ایسے انعام عطا فرمائیں گے کہ ہم اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کہ 7 قسم کے لوگوں میں سے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، تیسرے نمبر پر وہ شخص ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہو، مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہو۔ اگر کسی ضرورت کے تحت تھوڑی دیر کے لیے مسجد سے باہر جائے تو اس کو باہر ہر وقت یہ فکر ہو کہ کیسے میرا کام ختم ہو اور میں مسجد میں چلا جاؤں۔ ہر وقت اس کو اپنی نماز کی فکر ہو کہ میری نماز قضا نہ ہو جائے، میری جماعت نہ چھوٹ جائے۔ تو ایسے شخص کو جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہو، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ میدان محشر کی سخت دھوپ اور تیز گرمی سے بچا کر اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے اور درجات کو بلند فرماتے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیف کے وقت اچھے طریقے سے وضو کرنا اور مسجدوں کی طرف کثرت سے چل کر جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار کرنا، یہ ایسے کام ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ تو ہم اپنے دل کو مسجد کے ساتھ لگائیں، ہمیں مسجد کے ساتھ محبت ہو۔ ہم بازار میں بھی ہوں تو ہمارے دل میں یہ فکر ہو کہ اب میرا کام ختم ہو، میں مسجد میں جاؤں، فرض نماز ادا کروں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں۔ ہر وقت یہ فکر ہوگی اور اس کی وجہ سے اللہ ہمیں عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ چوتھے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ چوتھے نمبر پر وہ 2 شخص ہیں جو آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، اللہ کے لیے آپس میں ملتے ہوں اور اللہ کے لیے آپس میں جدا ہوتے ہوں۔ جو آدمی دوسرے مسلمان بھائی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے گا یا اللہ کے لیے اس سے ملنے جائے گا، کوئی دنیاوی نفع نہیں ہوگا، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہوگی، صرف اللہ کے لیے محبت ہوگی، اللہ کے لیے اس کا ملنا ہوگا، اللہ کے لیے جدا ہونا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے 2 شخصوں کو بھی میدان محشر کی سخت دھوپ اور تیز گرمی سے بچا کر اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امت کے ایک شخص کا واقعہ نقل فرمایا کہ ایک شخص اپنی بستی سے دوسری بستی کے لیے نکلا اپنے بھائی سے ملنے کے لیے۔ اب وہ راستے میں جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو اس کے پاس بھیجا۔ اس فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ فلاں بستی میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس فرشتے نے کہا کیا تمہارا اس پر احسان ہے جس کو تم پورا کرنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا اس سے ملنے کا سبب صرف اللہ کی رضا ہے، میں اس سے صرف اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ نے مجھے تمہارے پاس یہ بتانے کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرماتے ہیں، جیسے تم اللہ کی محبت کے لیے اس سے ملنے جا رہے ہو ویسے اللہ تم سے محبت فرماتے۔ تو جو آدمی اللہ کی محبت کے لیے کسی سے جا کر ملتا ہے، کوئی دنیاوی نفع نہیں ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی کو جا کر سلام کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمانا شروع فرما دیتے ہیں اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ 5ویں نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وَرَجُلٌ غَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، کہ 5ویں نمبر پر وہ شخص ہے جس کو کوئی خوبصورت حسب نسب والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ ایسے موقع پر اللہ کی ڈر کی وجہ سے انکار کر دے اور کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اس لفظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتوں کی طرف اشارہ فرمایا، ایک خوبصورت ہو اور ایک حسب نسب والی ہو۔ ایسی عورت کو انکار کرنا بڑا مشکل ہے۔ ایک بدصورت عورت گناہ کی دعوت ہے، اس کو انکار کرنا آسان ہے، لیکن خوبصورت بھی ہو، اونچے گھرانے سے تعلق بھی رکھتی ہو، زیب و زینت بھی اختیار کی ہوئی ہو، عمدہ لباس، عمدہ خوشبو، پھر وہ گناہ کی دعوت دے، تو ایسی عورت کو گناہ کرنا بہت مشکل ہے۔ جو آدمی اللہ کے ڈر کی وجہ سے انکار کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، کہ یوسف علیہ السلام کو ایک عورت نے پھسلایا، اور وہ عورت کون ہے؟ وقت کے بادشاہ کی بیوی ہے، بوڑھی بھی نہیں ہے، جوان ہے اور خوبصورت ہے، عمدہ لباس، عمدہ خوشبو، اونچے گھرانے سے تعلق رکھنے والی، اور اس نے غلقت الابواب، دروازے بند کر دیے، وقالت حیت لک، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی کہ میرے پاس آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت 2 باتیں ارشاد فرمائی، قال معاذ اللہ، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب بھی ایسا موقع بن جائے آدمی گناہ کی طرف مائل ہونے لگے، فوراً اللہ کو یاد کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میں اس گناہ سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اس گناہ سے بچا لیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً اللہ کی پناہ مانگی، یا اللہ میرے اختیار میں نہیں ہے اس گناہ سے بچنا، تو مجھے اس گناہ سے بچا لے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، انہ ربی احسن مثوائی، کہ وہ عزیز مصر میرا مربی ہے، اس کے مجھ پر احسانات ہیں، اس نے مجھے اپنے گھر میں عزت سے رکھا ہے، تو میں اس کے ساتھ کیسے خیانت کر سکتا ہوں؟ تو یہ بات ارشاد فرمائی، انہ لا یفلح الظالمون، کہ جو آدمی کسی کے ساتھ خیانت کرتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، پھر اپنے گھر میں رکھا، بڑی سہولیات دی، اس کے احسانات تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے احسانات کو بھلایا نہیں ہے، اس کے احسانات کو یاد رکھا کہ فلاں آدمی کے مجھ پر احسانات ہیں اور میں اس کے احسانات کا بدلہ خیانت کے ساتھ دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ 6 نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ إِخْوَانٍ حَتَّى لَا تَعْلَمْ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ بِيَمِينِهِ، کہ 6 نمبر پر وہ شخص ہے جو اس طریقے سے صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ دیا ہے، کیا خرچہ کیا ہے، یعنی اتنا خفیہ طریقے سے صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ 7 نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ 7واں وہ شخص ہے جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، اور پھر اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ جو آدمی اللہ کے خوف کی وجہ سے رویا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ 7 صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔